پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، جب نمرود بادشاہ کے ظلم و ستم، جبر و تشدد سے خلق خدا پریشان ہو گئی اور لوگ ہدایت اور دین چھوڑ کر گمراہی اور جاہلیت کے بھنور میں پھنس گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی رہنمائی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ چنانچہ نمرود لعین کو سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق جب معلوم ہوا تو وہ سوچنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کا اگر سلسلہ تبلیغ یوں ہی جاری رہا تو وہ دن دور نہیں جب یہ شخص قوم کو مجھ سے برگشتہ کر دے گا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا گیا تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ نمرود لعین نے آپ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے بتوں اور دیوتاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہو اور ہماری الوہیت کے بھی قائل ہو، یعنی ہماری الوہیت کے بھی قائل نہیں ہو۔ تو آپ نے نمرود کے بھرے دربار میں علی اعلان فرمایا کہ بے جان پتھر کی مورتیاں کیسے خدا ہو سکتی ہیں؟ تو بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، پھر تو خدا کیسے ہو گیا؟ خدا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود لعین نے جواب میں کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے قید خانے سے 2 شخصوں کو بلوایا، یعنی 2 قیدیوں کو بلوایا، پھر ایک کو آزاد کر دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کے اس فعل سے سمجھ گئے کہ یہ موت و حیات کی اصل حقیقت سے ناآشنا ہے۔ چنانچہ سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور اگر تو خدا ہے تو مغرب سے چڑھا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو ہر روز سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے۔ اے نمرود، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر یا نکال کر کے دکھا۔ تو آپ کے اس بیان سے وہ لعین لاجواب ہو گیا تھا کہ وہ امر حق کو قبول کرتا، مگر نمرود نے خدائے بزرگ و برتر کو تسلیم نہ کیا، اس لیے کہ اس کو خدائی کی سیٹ سے اتر کر مخلوق میں شامل ہونا پڑتا تھا۔ سامعین اکرام، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کو بھی لاجواب کر دیا۔ پوری قوم اور بادشاہ وقت کو بھی آپ نے شکست فاش دے دی۔ ان کے پاس اللہ کے نبی کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سلامتی اور عافیت اسی میں سمجھی کہ حق بات کہنے والے کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے۔ ساری قوم نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ہے کہ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ان کو جلا دو اور اپنے معبودوں کا ان سے بدلہ لو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ ساری قوم نے مل کر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہماری اور ہمارے معبودوں کی توہین اور تدلیل کی ہے۔
بس اب اس کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے کہ ہم انہیں نظر آتش کر دیں۔ چنانچہ ان ظالموں نے نمرود لعین کے حکم پر آپ کو ایک بند کوٹری میں قید کر دیا، اور پھر رب ذوالجلال و اکرام کو ایک کہنے والے کو جلانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ قرآن کریم میں ہے کہ قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ ان ظالموں نے پتھر کی 23 گز لمبی 20 گز چوڑی 4 دیواری بنائی اور پھر اس میں لکڑیاں ڈالنا شروع کی۔ ہر شخص اپنی ہمت و طاقت کے مطابق لکڑیاں جمع کرتا اور اس 4 دیواری میں ڈال جاتا۔ بیمار یہ منتیں مانتے کہ اگر وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو وہ اس 4 دیواری میں لکڑیاں ڈالیں گے۔ بت پرست عورتیں سارا دن چرخہ کاٹنے میں لگی رہتی اور شام کو جو مزدوری ملتی اس سے لکڑیاں خرید کر اسی 4 دیواری میں پھینک آتی، اور وہ اپنے خیال میں اسے بھی نیکی تصور کرتی تھی۔ اس طرح کچھ عرصے تک اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی رہیں، پھر ان کو آگ لگا دی گئی تو آگ کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ پھر وہ خدا تعالیٰ کے پیارے نبی سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لے آئے اور انہیں رسیوں سے جکڑا ہوا دیکھ کر عرش و فرش کے ملائکہ اور دیگر مخلوقات میں چیخ و پکار کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ عرض کی کہ اے رب کریم، تجھ کو ایک کہنے والا اور تیرے نام کے ڈنکے بجانے والا تیرا دوست اور پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو پانیوں کے خازن نے بارگاہ خداوندی سے اجازت طلب کر کے سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنا پانی لے آؤں کہ جس سے آگ بجھ جائے۔ ہوا کے فرشتے نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں اتنی ہوا چلا دوں کہ ساری آگ اڑ جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا شکریہ، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں، مجھے میرا خدا کافی ہے۔ اسی مقام کے لیے قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضور، میرا مقام سدرۃ المنتہا ہے، میں وہاں جاتا ہوں جہاں کسی کو رسائی حاصل نہیں، اگر کوئی حاجت ہو تو بیان کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ آخر کار ان ظالموں نے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ پوری قوم خوش ہو گئی کہ آج ہمارے بتوں کو برا کہنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ میں پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ، تیرا قانون سب کو جلانا ہے، مگر آج تو اپنا قانون تبدیل کر لے۔ ارشاد خداوندی ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ، ابراہیم پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے تو خالق دو جہاں جل و علا کے حکم سے اس طرح ٹھنڈی ہو گئی کہ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی، صرف وہ رسیاں جل گئیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ صاحب تفسیر مظہری اس مقام پر ایک روایت نقل فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جس روز سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی، اس دن کوئی بھی شخص آگ سے نفع حاصل نہ کر سکا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی علی ابراہیم نہ فرماتا تو آگ ہمیشہ کے لیے سرد ہو جاتی۔ یہ تھی عشق کی معراج اور استقامات ایمان کی برکت۔ اسی مقام پر قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہو اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا، ہو اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔